یہ آج کی میری ویڈیو عیسائیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی عیسائی دیکھ رہا ہے ویڈیو یا کوئی مسلمان اگر دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو پہنچائے کسی عیسائی تک جس کو وہ جانتا ہو، یا ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ کس عیسائیوں تک پہنچے۔ تو اس ویڈیو میں عیسائی دوستوں کے لیے، کرسچنز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو آپ اپنا نبی سمجھتے ہیں، اور ان کے آگے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی آئے ہیں، وہ نبی بن کے اس کے بعد آئے ہیں، تو لیکن ان کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ان کو ہی اپنا نبی مانا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو نبی آیا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس میں یہ چیز سوچنے والی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ جو اس کے بعد نبی آیا ہے محمد، کیا آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ نے اس کے بعد آنے والے نبی کو تسلیم نہیں کیا، تو کیا آپ تک بات نہیں پہنچی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ بھی نبی ہے اور اس نبی کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو آپ مانتے ہیں، تو اس نبی کی تصدیق ہے۔ اور قرآن جو کہ اس نبی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی ماں کا ذکر ہے مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہی مسلمان بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ باقاعدہ ایک سورت ان کے نام پہ نازل ہوئی ہے، ایک پوری سورت ان کے نام کی ہے۔ میں آپ کو یہ چیز ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ وہ سورت پڑھ لیں، سورہ مریم، جو کہ مریم کے نام سے، یعنی کہ سورہ مریم وہ مریم کے نام سے ہی ہے۔ تو یہ سورہ آپ ایک بار پڑھ کے دیکھیں۔ قرآن کے اس سورت میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس چیپٹر میں، اس سیکشن میں کہہ سکتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ یہ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ ادھر سورہ مریم لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ ویسے قرآن آسانی سے مل جاتا ہے، اس کی کتاب لے کے قرآن کی کتاب میں بک کی شکل میں، بک فارم میں ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں کس طرح سے ذکر ہوا ہے ان کا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، اور قرآن میں ان کی تصدیق کی گئی ہے، اور قرآن میں بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نبی تھے، تو اس سے پہلے بہت سارے نبی گزرے ہیں جو کہ آپ بھی مانتے ہیں سب کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو جو چیزیں وہ ساری آپ مانتے ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس چیز کا اگر آپ کو نہیں پتا، یا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یا آپ کے فادرز نے روکا ہوا ہے، جیسے وہ پادری ہوتے ہیں نا آپ کے ادھر جن کو آپ مانتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مولوی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جن سے ہم دینی تعلیم لیتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو سٹڈی کیا ہوتا ہے اور سارا ٹائم لگا کے اپنا، تو وہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم سارا ٹائم نہیں دے رہے ہوتے اپنے دین کو، اور کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس پہ ایک زیادہ نا وہ سمجھ لیں ایکسپرٹیز حاصل کی ہے، یا اس میں زیادہ وہ اپنی کوشش کر کے سارا اس کو پڑھا اور اس کے اوپر ٹائم لگایا ہے، تو ان سے ہم دین حاصل کرتے ہیں، وہ ہم ان کو مولوی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ تو آپ پادری یا فادر کہتے ہیں، تو کیا آپ کے جو فادرز ہیں انہوں نے منع کیا ہوا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، اور آپ کو اس کی طرف آنے نہیں دیتے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اور نبی جو ہے جو کہ محمد بعد میں نبی آیا اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو کہ تصدیق بھی کرتا ہے پہلے نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے اور بھی تمام نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، اور بائبل کی بھی تصدیق کرتا ہے جو کہ آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ سب پہلے والے نبی تھے، اور ان کی کتابیں جو بھی تھیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ تو کیا اس کو کس وجہ سے نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے، اگر کسی نے بھی نہیں روکا تو اس کو ضرور پڑھیں، اور اگر کسی نے روکا ہے تو اس سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے۔ تو قرآن کو ایک بار پڑھ کے دیکھیں، خاص کر سورہ مریم آپ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح سے ذکر ہوا ہے ان کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے،
حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہوگا باقاعدہ، تو وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نبی نہیں ہے، ان کو نبی کہا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کس طرح بچپن میں انہوں نے بات کی تھی، تو وہ ساری چیزیں وہ بتائی گئی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ شاید آپ نے پڑھا نہیں یا کیا وجہ ہے، تو اس کو اب پڑھ کے دیکھیں ایک بار، اور آپ میرے اس مشورے پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ آپ ایک بار پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے، ایک بار ایسے سمجھ لیں کہ صحیح نہیں ہے قرآن کو، اگر آپ صحیح نہیں سمجھتے پھر بھی ایک بار سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں ہے کیا۔ کوئی چیز ایسی تو نہیں نہ ہوتی کہ آپ اگر پڑھیں گے تو وہ زبردستی آپ کے ذہن کو وہ اپنی طرف مائل کر لے گی۔ آپ ایک بار چیک تو کر لیں، اور یہ چیز کرنے کے بعد اگر کسی کو کوئی سمجھ آئے، کوئی کرسچن ہو، کوئی عیسائی دوست ہو، تو وہ کمنٹ بھی کرے اور بتائے کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے اور اس کو کیا چیز نہیں سمجھ آئی۔ کوئی چیز اگر اور ایکسپلینیشن یا کوئی اس کا سوال ہو تو وہ کمنٹس میں کرے۔ اور جو مسلمان دوست دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، تو وہ کوشش کریں اور عیسائیوں تک پہنچائیں، اور تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں اور اس کے بعد ہم ان کی رائے لے سکیں کہ کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہے، اور اس میں ان کو کون سی چیز روک رہی ہے۔